أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة المؤمن، رکوع نمبر 8. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبتلون. سورة المؤمن جس سورہ مبارک کا مرکزی عنوان التوحید فی الدعاء، دعا میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت، پھر اس مرد مومن کا خطاب. تو آخری جو 2 رکوع ہیں سورۃ المومن میں، رکوع نمبر 8 اور 9، اس کے اندر رب کائنات نے چند مضامین اختصار کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے تو انکار اور تکذیب کرنے والوں کا انجام، انکار اور تکذیب کرنے والوں کا انجام. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. انا یصرفون، کہاں پھیرے جاتے ہیں، کہاں پھیرے جاتے ہیں. یہ مجادلہ اس سے پہلے بھی اس سورہ مبارکہ میں اور اس سے قبل بھی اس کا بیان گزرا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف باس کرنا، جھگڑا کرنا. الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا اسے جھٹلایا. کذبوا بالکتاب، انہوں نے جھٹلایا
کتاب کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا، اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے بھیجا، رسولنا، اپنے رسولوں کو جو دے کر بھیجا اس کی بھی تکذیب کی۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سو القریب جان لیں گے۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ۔ اِذِ الْأَغْلَالُ، جبکہ توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ یسحبون کا معنی زنجیروں میں جکڑ کر اور توق پہنا کر ان کو گھسیٹا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور تکذیب کرتے ہیں۔ یسحبون فی الحمیم، وہ کھینچے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے، یسجرون، جھونکے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، اور آگ کے اندر ان کو جلایا جائے گا۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ ما کنتم تشرکون من دون اللہ، وہ جو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا جو شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو ان مشرکین کا جواب جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے، قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، اب تو نظر نہیں آ رہے، جن کو ہم پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آج نظر نہیں آ رہے، ہم سے گم ہو گئے۔ یہ پہلے جواب دیں گے، پھر اس کے بعد سوچیں گے کہ ہم نے تو شرک کا اعتراف کر لیا ہے، ہم نے تو تسلیم کر لی ہے اپنی زبانی کہ ہم شرک کرتے تھے، اور جن کو ہم پکارتے تھے آج وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، یہ ہم سے خطا ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنی زبانی اقرار کر لی ہے، تسلیم کر لی ہے کہ ہم شرک کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد پینترا بدل لیں گے اور اپنا موقف تبدیل کر لیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس کے بعد پھر انکار کر دیں گے کہ ہم کوئی شرک نہیں کرتے تھے، جس طرح سورۃ الانعام کے اندر ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم کھا کے، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم شریک بنانے والے نہ تھے۔ پہلے تو اقرار کر کے پھر بعد میں انکار کر دیں گے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی ان کی گمراہی کو ثابت کرتا ہے اور محقق ثابت کر دیتا ہے گمراہی کو۔ پہلے تو کہتے ہیں وہ ہمارے شریک نظر نہیں آ رہے، پھر پینترا بدل کے کہ ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، انکار کر دیں گے، جھوٹ بول دیں گے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق،
یہ اس لیے ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوتے تھے، تفرحون خوش ہوتے تھے۔ اور حدیث مبارک میں ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ تو یہ دنیا میں خوش ہوتے اور آخرت کو بالکل فراموش کر چکے تھے۔ تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ تمرحون کہتے ہیں اکڑنا، اترانا اور تکبر کرنا۔ تفرحون خوش ہوتے اور تمرحون اکڑتے تھے، اور بس دنیا میں تکبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اپنے ہی آپ میں خوش رہتے۔ اب جب قیامت کا دن آئے گا تو رب کائنات اعلان فرما دیں گے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ مثویٰ ٹھکانہ، یہ پہلا عنوان تھا جو اس رکوع کے اندر ہے کہ انکار اور تکذیب کرنے والوں کا انجام۔ اب دوسرا عنوان اللہ پاک نے بیان فرمایا صبر کا حکم اور فتح کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم دیا اور ایک بشارت سنائی۔ حکم کس بات کا؟ صبر کا اور استقامت کا، اور بشارت کس بات کی؟ فتح اور کامیابی کی۔ اب یہ عنوان شروع ہوتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق، پس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ فَإِمَّا، پھر اگر کبھی، نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دیں آپ کو بعد الذی نعدہم، اس کا کچھ حصہ جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ کس بات کا؟ کہ اگر انکار کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، تو اس کا ایک حصہ آپ کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم آپ کو دکھا دیں آپ کے سامنے بعض وہ عذاب کا حصہ جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یہ تو آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ او نتوفینک فإلینا یرجعون، یا تجھے اٹھا لیں، ہم آپ کو اٹھا لیں پس ہماری طرف وہ لٹائے جائیں گے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں پھر اس کے بعد ان کی پکڑ آ جائے، یہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ او نتوفینک فإلینا یرجعون، پس ہماری طرف وہ لٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں من قصصنا علیک، کہ ہم نے بیان کیا، علیک آپ پر، ان کا بیان آپ پر کیا ہے، ان کے اسماء، ان کے نام، ان کے تذکرے اور ان کے حالات و واقعات۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں نہیں ہم نے بیان کیا آپ پر۔ کئی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر
اور نبی ایسے ہیں جن کا بیان آپ پر نہیں کیا، نہ ان کا نام بیان کیا ہے، نہ ان کے حالات بیان کیے ہیں، اور وہ زیادہ ہیں جن کے حالات اور ان کے اسماء اور ان کا جو زندگی کا سلسلہ تھا وہ نہیں بیان کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کفار کے سوال کا جواب ہے۔ وہ کہتے کہ ہماری مرضی کا معجزہ دکھایا جائے، جو ہمارا سوال ہے، جو ہمارا مطالبہ ہے، اس کے مطابق ہی معجزہ دکھایا جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک جواب اس کا یہ ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کا اختیار نہ تھا ان یاتیہ کہ لے آئے، بآیہ کوئی نشانی، الا باذن اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے امر سے۔ کوئی رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی نہیں لا سکتے۔ اس لیے کفار کا یہ مطالبہ کہ فلانا معجزہ دکھاؤ، فلانی نشانی پیش کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہے اور جو معجزہ چاہے دکھا دے، یہ اللہ کے رسولوں کا کام نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب کفار کے سوال کا جو مطالبہ کرتے معجزات کا، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب آئے گا اللہ کا امر، اس کا حکم، قُضِیَ بِالْحَقِّ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر وہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کن بات لے کے آتا ہے، پھر اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہلاکت ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس موقع پر اہل باطل خسارے میں رہے، خسرہ خسارے میں رہے، ہنالکا اس موقع پر، المبطلون باطل والے، اہل باطل وہ خسارے میں رہے اور نقصان میں رہے۔ سورہ مومن کا رکوع نمبر 9 اور آخری رکوع۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے چوپائے، الانعام، اس سے قبل بھی مستقل سورت گزری ہے، سورت الانعام، اور اس کے بعد پھر سورت النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چوپاؤں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم سواری کرو ان میں سے کچھ پر، بعض پر تم سوار ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ اب اس رکوع میں جو اللہ پاک نے عنوان بیان کیا ہے کہ 4 پائے اللہ کے انعامات اور آیات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اور اس کی آیات میں سے چوپائے، ان میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں منافع ہے، بہت زیادہ منافع۔ تو جس کاروبار کے متعلق قرآن مجید میں آ جائے کہ اس میں منافع ہیں تو اس میں بہت ہی زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی الانعام چوپاؤں کا کام کرتا ہے نا، کاروبار کرتا ہے، تو اسے بڑا ہی منافع حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ۔ اس طرح لوہے کے بارے میں آتا ہے سورۃ الحدید کے اندر کہ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ منافع ہے۔ تو جس کام کے متعلق قرآن مجید میں آ جائے کہ اس میں تمہارے لیے بہت منافع ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس میں بڑا ہی نفع ہے۔
بہت زیادہ اس میں منافع ہیں، ان سے دودھ پیتے ہو، مکھن بنا لیتے ہو، گھی بنا لیتے ہو، اور جناب لسی بنا لیتے ہو، چائے بنا لیتے ہو، کیسے منافع ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان پر اس حاجت تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ حاجتاً وہ حاجت ہے، ضرورت ہے، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، جو تمہارے دلوں میں ضرورتیں آتی ہیں، تم ان چوپاؤں سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہو، اور کھیتی میں ہل بھی چلا لیتے ہو، کنویں سے پانی بھی نکال لیتے ہو، بار برداری کا کام بھی ان سے لیتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، پس کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے۔ تنکرون، تم انکار کرو گے کون کون سی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، کہ چوپاؤں کے اندر رب کائنات نے کیسی آیات رکھی ہیں، کیسے منافع اور نشانیاں۔ اب یہ عنوان تو مکمل ہو چکا، اس سے آگے اگلا عنوان کہ سابقہ لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرو، پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے حالات سے عبرت اور سبق۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ افلم یسیروا، تو کیا وہ نہیں چلے پھرے فی الارض زمین میں، فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پس وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام وہ جو ان سے پہلے ہے، کیف کان، کیسا تھا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم، وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے، تعداد میں، واشد قوہ، اور زیادہ تھے قوت میں زیادہ، وآثارا فی الارض، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے، آثار قدیمہ ان کے زیادہ ہیں، یادگاریں بڑی بناتے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، ان کے کسی کام نہ آیا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جب آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیاں لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہوئے اس کے ساتھ جو ان کے پاس تھا علم سے، من العلم، علم، یہاں علم سے مراد ہے دنیاوی علم، ان کے پاس جو دنیا کا تھوڑا بہت علم تھا اس پر ہی خوش رہے، اور جو اللہ کی طرف سے علم آیا، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول لے کر آئے، اس کو تو فراموش کر چکے تھے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جو دنیاوی علوم ہیں
फरहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, खुश हुए उस चीज़ के साथ जो उनके पास है इल्म से, दुनियावी इल्म से, बस उसी पर राज़ी हैं। वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और घेर लिया उनको उसी चीज़ ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे, उसी चीज़ ने उनको घेर लिया। और इसी तरह सूरह रूम के अंदर है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का ज़ाहरी जो इल्म है उसको ज़्यादा जानते हैं। फलम्मा रअू बअसना, फिर जब उन्होंने देखा हमारा अज़ाब, क़ालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहू, उन्होंने कहा हम ईमान लाए अल्लाह पर जो अकेला है, वहदहू ला शरीक है, वकफरना बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, और हमने इनकार किया बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, उनका जिनको हम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। जब अज़ाब आ गया ना, फिर कहने लगे हम ईमान लाते हैं। अज़ीज़ भाइयों, इससे कबल पूरी तफसील के साथ अर्ज़ किया गया सूरह यूनुस के अंदर कि एक ही अल्लाह ताला के नबी हैं। दुनिया में एक ही मिसाल है कि जब अज़ाब के आसार नज़र आ गए, फिर उसके बाद तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। उसके अंदर भी एक छोटा सा सिलसिला था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अभी अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का इज़न नहीं था, तो इज़न से पहले ही आप चल पड़े, तो कौम पर जो अज़ाब के आसार हैं वो शुरू हो गए। तो उन्होंने ऐसी सच्ची तौबा की। इल्ला कौम यूनुसा, एक ही मिसाल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हमेशा तक के अज़ाब के आसार नज़र आने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। आम हालात में ऐसा नहीं है। फलम्मा रअू बअसना, जब उन्होंने देखा हमारे अज़ाब को तो कहने लगे हम ईमान लाए अल्लाह पर जो अकेला है, और हम इनकार करते हैं बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, उनका इनकार जिन्हें हम उसके साथ शरीक ठहराने वाले थे। अब कोई फ़ायदा नहीं ईमान का। चुनाचे हदीस पाक में है, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मालम युग़रगिर, अल्लाह ताला इंसान की तौबा कबूल करता है जब तक कि उसकी मौत की कैफियत शुरू ना हो जाए। जब मौत की कैफियत शुरू हो जाए, आसार नज़र आ जाए, तो फिर अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं फरमाते। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3537। फलम यकु यनफ़अहुम ईमानुहुम लम्मा रअऊ बअसना, फिर ये न था कि उनका ईमान उन्हें फ़ायदा देता जब उन्होंने हमारा अज़ाब देख लिया। सुन्नतल्लाहिल्लती क़द ख़लत फ़ी इबादिही, अल्लाह ताला का तरीक़ा है जो गुज़र चुका है उसके बंदों में। अल्लाह का तरीक़ा है कि जब आसार मौत के या अज़ाब के नज़र आ जाएं, उसके बाद फिर तौबा का दरवाज़ा बंद है। व खसिरा हुनालिकल काफ़िरून, और इस मौके पर काफ़िर खसारे में रहे। खसारे में रहे इस मौके पर अल काफ़िरून, कुफ़र करने वाले। अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम की सच्ची और सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सूरह मोमिन में जो मज़ामीन बयान हुए, रब्बे कायनात
ان سے سبق اور درس حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔